بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسجدوا للہ واعبدوا۔ تو بس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ گزشتہ درس میں لفظ سجدہ کے معانی بیان کیے جا رہے تھے۔ سجدہ یعنی عاجزی، ایسی عاجزی اور انکساری کا اظہار کسی بڑے کے سامنے، کسی عظیم کے سامنے، کہ جس کے نتیجے میں انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے عظیم ذات ہے، اس کے سامنے جب انسان اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے کہ سجدہ اسی کی علامت ہے، تو وہ اطمینان، وہ حاصل ہونے والا اطمینان اس سجدے کے نتیجے میں کائنات کا بہترین اطمینان ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی سجدے کی طرف، اسی حقیقی سجدے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جو نہیں جھکتا تو اس کو ہزاروں بلکہ لاکھوں جگہوں پر ناک رگڑنی پڑتی ہے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، کبھی کسی کے خوف کی وجہ سے، کبھی کسی کے لالچ کی وجہ سے۔ لیکن اگر یہ پیشانی اپنی روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی۔ اللہ کے نبیوں کی زندگی، اللہ کے اولیاء کی زندگی اسی بات پر گواہی دیتی ہے کہ انسان خداوند عالم کے سامنے جب جھک گیا ہو تو پھر اگرچہ اس کے سر کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھا دیا جائے، وہ کسی غیر خدا کے سامنے، اس کے قانون کے سامنے، اس کے لشکروں کے سامنے، اس کے ظاہری رعب اور دبدبے کے سامنے، اس کی دھمکیوں کے سامنے، اس کے لالچ کے سامنے انسان نہیں جھک سکتا، کہ یہی دین اسلام کی حقیقت ہے اور یہی دین اسلام کی روح ہے، اور یہی در حقیقت لا الہ الا اللہ کا حقیقی مطلب ہے۔ توجہ فرمائیں، لفظ سجدہ، یہ جو سجدے کا معنی ہے دو طرح سے قرآن کریم میں استعمال ہوا۔ توجہ فرمائیے گا، ہم آپ کے سامنے ان الفاظ کو بولتے ہیں۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ سجدہ ہے جس کو سجدہ اختیاری کہا جاتا ہے، کہ جو سجدہ کرنے والا اپنی مرضی سے کسی کے سامنے جھکتا ہے۔ دوسرا سجدہ جس کا قرآن کریم میں تذکرہ آیا، اس کو سجدہ تسخیری، تا سین خا یا را اور پھر یا، تسخیری سجدہ کہا جاتا ہے۔ تسخیری سجدہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، سورۃ الرعد کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے، سجدہ ریز ہے اللہ ہی کے سامنے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ توجہ فرمائیں، اس کا معنی کیا ہے؟ سجدہ اختیاری کا معنی واضح ہے، جیسے انسان کو سجدے کا حکم دیا جائے اور وہ اس حکم کی اطاعت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر دے، اپنی پیشانی اس کے سامنے زمین پر، خاک پر رکھ دے۔ سجدہ تسخیری وہ سجدہ ہے کہ جو اس کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرتی ہے، جیسا کہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 15 ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ہمیں جو اختیار ملا ہے اور اسی اختیار کے نتیجے میں جو ہم کام کریں گے، اچھے یا برے، اطاعت کے یا نافرمانی کے، ان کی ہمیں جزا دی جائے گی۔ لیکن اس اختیار سے ہٹ کر ہمارے حتیٰ کہ اپنے بدن بھی اللہ کے فرمان کے پابند ہیں۔ خدا نے مثلاً آنکھ کو جو سکھایا ہے تو نے جس طرح دیکھنا ہے، کان کو جو بتایا ہے تو نے کس طرح سننا ہے، کان اس کی نافرمانی نہیں کرتے، آنکھ اس کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اور آپ مثالوں کے نام لیتے چلے جائیں، پانی نے جو کچھ کرنا ہے، جو صفات اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں اور اس کو حکم دیا ہے،
تمام کی تمام کائنات، کسی بھی چیز کا آپ نام لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، اس کے حکم کے آگے عاجز ہے، انکساری کا اظہار کرتی ہے، یعنی اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کو جھکی ہوئی ہے۔ یہ معنی ہے اس آیت کا، اور اس کو کہا جاتا ہے سجدہ تسخیری، یعنی ایسی عاجزی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کائنات کی ہر چیز عاجز ہے۔ اور ہم لوگ بھی کہ جنہیں عارضی طور پر کچھ مدت کے لیے اختیار دیا گیا، انسانوں کو اور جنات کو، تو ان کا بھی جب وہ وقت تمام ہو جائے گا، مہلت اختیار تمام ہو جائے گی، تو پتہ چلے گا کہ ہم صاحب اختیار ہونے میں بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند تھے، یعنی وہ اس نے چاہا کہ ہم صاحب اختیار ہوں تو ہم صاحب اختیار تھے، اور اس نے جب چاہا اس اختیار کی مدت کو تمام کر دیا، اور در حقیقت صاحب اختیار وہ ہے، باقی سب کے سب اس کے احکام کے پابند ہیں۔ پس سجدہ اختیاری اور سجدہ تسخیری۔ سجدہ اختیاری وہ سجدہ ہے کہ جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا اور عزت کا مقام عطا کرتا ہے، لہٰذا اس سورہ نجم کی آخری آیت میں سجدے کا حکم دیا گیا۔ یاد دہانی کے طور پر وہ کاروان قرآن کے ممبران کے جو شروع سے ان دروس کو سنتے ہیں، اور جنہوں نے آغاز میں پہلی سورہ جو رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی سورۃ العلق، وہاں ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی پہلی جو آیات اتری ہیں رسول اللہ پر، آغاز کہاں سے کیا قرآن نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ، یعنی آغاز پڑھنے سے ہے، آغاز اسلام علم سے ہے، گویا اسلام کی تحریک علم کی تحریک ہے، تعلیم کی تحریک ہے، جہالت کو مٹانے کی تحریک ہے، لیکن اس کا آغاز کس کے نام سے ہے؟ مادی آغاز نہیں ہے، وہ تعلیم کے جو انسان کو مادہ پرست بنا دے، بلکہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اس رب کے نام سے کہ جس نے خلق کیا، اور پھر فرمایا کہ خلق الانسان من علق، ایک جمے ہوئے خون کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا۔ چونکہ خطاب انسان سے ہے تو باقی تمام کائنات کی مخلوقات میں سے خاص طور پر انسان کا نام لے کر تذکرہ کیا۔ تو یہ سورۃ العلق کا آغاز تھا۔ سورۃ العلق کا جو اختتام ہے، آخری آیت ہے، وہاں پر کیا حکم دیا گیا، جس کا ترجمہ ہم فقط بیان کریں گے کیونکہ وہ بھی آیت سجدہ واجب ہے، اس پر بھی وہاں پہ حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سجدہ کر، اور اس سجدے کے ذریعے سے گویا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جا، اس کے قرب کو تلاش کر۔ تو وہاں ہم نے خلاصہ بیان کیا تھا اس سورہ کا کہ سورۃ العلق کا پیغام کیا ہے کہ علم کی طرف بڑھو، وہ علم جس کو تم اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہو، اور علم وہ ہے کہ جو بالآخر جس کا انجام اور جس کا اختتام جس کو سیکھنے کا کیا ہو کہ تم اس کائنات کے رب اور خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، وہ علم تمہیں اس کے سامنے سجدہ کروا دے، نہ وہ علم کہ جس کے ذریعے تم، جس کے ملنے کے بعد تم سرکش ہو جاؤ اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگو۔ جو علم تم نے حاصل کیا، جو کچھ تم نے پڑھ لیا، اس کے نتیجے میں تم نے مال دنیا کما لیا، کسی بڑے عہدے پر پہنچ گئے، اور پھر تم اپنے رب کو اور خالق کو بھول گئے، یہ علم وبال جان ہے، اور قیامت کے دن انسان کے نہ صرف یہ کہ کام نہیں آئے گا، بلکہ جو اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی اس کی جزا بھگتنی پڑے گی اللہ کے بارگاہ میں۔ لہٰذا سورہ علق نے پیغام دیا کہ آغاز کرو پڑھائی سے، پڑھنے سے، علم سے، اور وہ علم کہ جو شروع بھی رب کے نام سے ہے، اور جب وہ تم حاصل کر چکو تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، اور اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے قریب کر دے۔ لفظ اسجدو کے بعد اگلا لفظ ہے للہ، دو حصوں پر مشتمل ہے، لے اور اللہ، کہ جب ملے آپس میں تو بن گیا للہ، جیسا کہ الحمد للہ میں ہے،
اور اس کا معنی واضح ہے، لے کا معنی ہوتا ہے کے لیے، اور اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس کا معنی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کئی بار، للہ یعنی اللہ کے لیے۔ بس ابھی تک کا معنی کیا ہوا؟ تو تم سجدہ کرو اللہ کے لیے۔ اگلا لفظ ہے وَعْبُدُوا، کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کا معنی بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔